بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو میں حدیث کی چند مشہور کتابوں اور ان کی شرحوں کا تعارف مقصود ہے۔ یہ تعارف دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اور ان کی وہ شرحیں جو بر صغیر سے باہر لکھی گئیں، ان پر آج کی گفتگو میں، اور وہ احادیث کی کتابیں اور وہ شرحیں جن کی تصنیف و تالیف کا کام بر صغیر میں ہوا، ان پر کل بحث ہوگی۔ علم حدیث جس کی تدوین، جس کی تاریخ، جس کے علوم و فنون کا تذکرہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ گزشتہ 9 دنوں میں ہوا ہے، اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ محدثین کرام نے جو کام کیا وہ امت کی طرف سے کتنے شکر اور کتنے غیر معمولی احترام اور امتنان کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جس اہم اور عظیم الشان کام کے لیے منتخب فرمایا، وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفرد نوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری، علمی، مذہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سارا کام جو دراصل بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ جن حضرات نے یہ قربانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حضرات نے یہ مشقتیں برداشت کیں وہ مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی، ان کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ جس کا علم اللہ کو ہے یا ان حضرات کو تھا جنہوں نے وہ مشقتیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے ان ساری مشقتوں کے جو نتائج ہیں، اس کارنامے کے جو ثمرات ہیں، وہ ان کتابوں کی شکل میں ہیں جن میں آج احادیث لکھی ہوئی ہیں، ان مجموعوں کی شکل میں ہیں جو ان حضرات نے مرتب فرمائے یا ان کی کاوشوں کے نتیجے میں مرتب ہوئے۔ یہ مجموعے عام کتابوں سے مختلف ہیں۔ عام کتابیں ایک شخص لکھتا ہے، کتب خانے میں بیٹھ جاتا ہے، بہت سی کتابیں سامنے رکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور چند سال یا چند مہینے یا لمبی اور تھوڑی مدت میں تحقیق کر کے کتاب تیار کر دیتا ہے۔ احادیث کے مجموعے اس طرح نہیں تیار ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور غیر معمولی سفروں کے نتیجے میں تیار ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان کتابوں کی لکھی جانے والی شروع کا تعارف کرایا جائے، تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی 3-4 صدیوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ بظاہر ایک کتاب چھوٹی سی ہوگی، اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار، چند سو ہوگی، لیکن ان چند ہزار یا چند سو احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچانے کے لیے ان حضرات کو کیا کچھ کرنا پڑا، اس کا اندازہ آپ کو گزشتہ 9 دنوں کی گفتگو میں ہوا ہوگا۔ یوں تو احادیث کے بے شمار مجموعے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام کے براہ راست مرتب کیے ہوئے آج کئی مجموعے ہمارے پاس ہیں، جن میں سے صحیفہ حماد ابن منبہ بہت مشہور ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حماد ابن منبہ کو املا کرایا تھا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور چھوٹے چھوٹے مجموعے صحابہ کرام اور تابعین کے مرتب کیے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں، جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہے۔ ایسا ہی ایک مجموعہ کتاب السرد والفرد کے نام سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے۔ ان میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کیے ہوئے کئی چھوٹے چھوٹے مجموعے جمع کر دیے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن یہ مجموعے عام طور پہ متداول نہیں ہیں،
یہ صرف ان حضرات کی دلچسپی کا کام ہے جن کو علم حدیث کی تاریخ اور علم حدیث کی تاریخ پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام قارئین کے لیے یا علم حدیث کے عام طلباء کے لیے وہ مجموعے زیادہ دلچسپی اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں۔ ان میں قدیم ترین مجموعہ معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے امام مالک کی موطا ہے۔ موطا سے پہلے بھی مجموعے تیار ہوئے، ان میں سے بعض آج موجود بھی ہیں، لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں، اس لیے ان کا ذکر عام طور سے علم حدیث کے سیاق و سباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور مقبول و معروف اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا کا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں بیٹن ٹریک، یعنی وہ راستہ جس پر لوگوں نے پے در پے چل کر اس کو اتنا ہموار کر دیا ہو کہ بعد والوں کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطا مرتب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے اجتہادات اور اہل مدینہ کی سنت کے ذخائر اس میں جمع کر دیے جائیں جن پر مسلسل عمل درآمد ہو رہا ہے اور جو ایک لمحے کے لیے بھی عمل سے خالی نہیں رہے۔ پھر امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے بعد اپنے ہم عصر جید ترین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ 70 حضرات تھے، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور پسند کے بعد امام مالک نے اس مجموعے کو مشتہر کیا۔ یہ بات کہ امام مالک کو یہ مجموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا، اس کے بارے میں بعض روایات کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے بڑی مشہور ہے، جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ امام مالک نے یہ مجموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فرد تھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا تھا، امام مالک کا ہمدرد تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے اہل علم سے، بہت سے محدثین اور فقہاء سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیا اسلام میں، جو اس وقت ایک ہی مملکت پر مشتمل تھی، ایسی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی پر کام کرنے والے تمام لوگ پیروی کریں، جو اتنی مختصر ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس سے استفادہ مشکل ہو جائے، اتنی ضخیم بھی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے اس کو پڑھنا وقت طلب ہو جائے۔ اس میں ان تمام سنتوں کو اور احادیث کو جمع کر دیا جائے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں موجود ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے، نہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شدائد ہوں، نہ عبداللہ ابن عباس کی رخص ہوں، نہ عبداللہ ابن عمر کی سختیاں ہوں، بلکہ وہ ایک درمیانی راستے کو بیان کرتی ہو۔ امام مالک نے اس تجویز کے مطابق موطا لکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ اس کے لیے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے 40 سال اس کام میں لگائے، لیکن ظاہر ہے یہ 40 سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے۔ امام مالک پہلے سے علم حدیث پر جو کام کر رہے تھے اور جو یادداشتیں مرتب کر رہے تھے، امام مالک نے ان کے مطابق کام شروع کیا۔ امام مالک اس کام کے لیے یقیناً اپنے زمانے میں موزوں ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ 4 بڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا، وہ تمام صحابہ کرام کے
جید صحابہ کرام کے علوم و فنون کے جامع تھے. حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، جن سے زیادہ صحابہ کرام میں احادیث و سنت کی پیروی کرنے والا مشکل سے ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن اور حبر الامہ یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جو ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں حدیث کی روایت کرتے رہے اور جو سب سے بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں. حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی اور دربار رسالت کے سیکریٹری تھے. ان سب کے علوم و فنون مدینہ منورہ میں موجود تابعین تک پہنچے. امام مالک نے ان سب تابعین سے کسب فیض کیا اور یہ سارے علوم امام مالک تک منتقل ہوئے. پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جو نسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبع نہایت نمایاں ہیں. فقہائے سبع وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اور علم فقہ میں سب سے نمایاں تھے. دنیا بھر سے لوگ استفادہ اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے علوم و فنون کے امین اور جامع تھے. امام مالک کو ان حضرات کا علم پہنچا. ان حضرات کے تلامذہ سے، ان حضرات کی تحریروں سے امام مالک نے استفادہ کیا. امام مالک کے اساتذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو 30 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ شب و روز رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے علاوہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا. دنیا اسلام کے دوسرے شہروں میں بھی گئے. امام مالک نے بہت بچپن میں، کم سنی میں ان کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ شاید 24 سال یا اس کے لگ بھگ وہ امام نافع کے ساتھ رہے. امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا حلقہ درس قائم کیا. ان کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محدثین اور فقہاء سے علم حاصل کیا. امام زہری، امام جعفر صادق، یحییٰ ابن سعید الانصاری، لیث ابن سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں جن کا مزار مصر میں ہے، اور ربیعۃ الرائے جو امام مالک کے اساتذہ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں. ان سب کے علوم و فنون سے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک نے موطا امام مالک لکھی. امام مالک کے بارے میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے، وہ یہ کہ ان کے شیوخ کی تعداد نسبتاً کم ہے. بقیہ محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کسی نے 1700 سے استفادہ کیا، کسی نے 1800 سے، کسی نے 1000 سے. امام مالک کے شیوخ کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد 94 ہے، کسی نے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد 63 ہے، کسی نے اس کے کم و بیش بیان کی ہے. 60 اور 90 کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بتائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں اس شیخ سے کسب فیض کروں گا جو علم حدیث کے ساتھ ساتھ تفقہ میں بھی بڑا گہرا مقام رکھتا ہو، حدیث کی فہم، حدیث کے عملی انطباق اور نکلنے والے مسائل پر بھی اس کی گرفت مضبوط ہو. میں اس سے استفادہ کروں گا. چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقیہ کی محفل میں نہیں بیٹھا. جن حضرات کی محفل میں بیٹھ کے استفادہ کیا وہ سارے کے سارے جید فقہا تھے. خود ایک جگہ فرمایا کہ میں نے کسی کے زہد و اتقاء کی بنیاد پر اس کی شاگردی نہیں اختیار کی، بلکہ جن کی شاگردی اختیار کی وہ تھے جو زہد و اتقاء کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں اونچا مقام رکھتے تھے اور تفقہ اور بصیرت میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے. ان سے میں نے کسب فیض کیا. ایک جگہ لکھا کہ میں نے ایسے ایسے لوگ مدینہ منورہ میں دیکھے کہ اگر ان کا نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا. وہ اس درجے کے لوگ تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ تفقہ میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے، اس لیے میں ان کے حلقے درس میں نہیں بیٹھا. اس لیے امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے، لیکن وہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شیخ امام مالک کے استاد ہیں پھر محدثین اس کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے. امام یحییٰ ابن معین جو علم حدیث کے بہت صف اول کے ائمہ میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں ہے تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا.
امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شیخ سے امام مالک نے روایت لی ہو تو پھر اس شیخ کی روایت قبول کرنے مجھے کوئی تعامل نہیں. ان شیوخ سے روایتیں لے کر امام مالک نے موطا مرتب فرمائی، جو 1,00,000 احادیث کا انتخاب ہے. 1,00,000 احادیث میں متون تھوڑے ہیں، روایات اور سندیں زیادہ ہیں. 1,00,000 طریقوں سے جو روایات پہنچی تھی ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا، جن میں کم و بیش 1,000 سے کچھ کم احادیث ہیں اور کم و بیش 2,000 کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال و ارشادات اور آثار ہیں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں. روزمرہ کی زندگی میں انسان کو ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات موطا امام مالک میں موجود ہیں. ان میں جو احادیث ہیں جو 1,000 کے لگ بھگ ہیں وہ ساری کی ساری صحیحین میں موجود ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور محدثین نے تحقیق کی ہے وہ سب کی سب صحیح اور مرفوع روایات ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجے سے نیچے کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب بخاری اور مسلم کی کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھیں تو عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ موطا امام مالک اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. امام شافعی کا ارشاد منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے، اس لیے کہ اس وقت بخاری مسلم موجود نہیں تھی. پھر بعد میں چونکہ یہ سارا ذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہو گیا اور اس میں مزید صحیح احادیث بھی آ گئی، جو اقوال صحابہ اور تابعین اس میں آئے ہیں وہ ان کتابوں میں براہ راست سند کے ذریعے بیان ہوئے ہیں. اس لیے ان کتابوں میں سے کسی ایک کو زیادہ حضرات نے صحیح بخاری کو قرار دیا. امام مالک موطا امام مالک کو طویل عرصہ پڑھاتے رہے. طلبہ ان کے پاس آیا کرتے تھے، دور دور سے آیا کرتے تھے اور موطا امام مالک کا درس لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو جو مرتبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ 2 چیزوں سے ہوگا. ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کستے ہوئے دور دور کا سفر کریں گے اور علم دین کے حصول میں نکلیں گے، لیکن مدینے کے عالم سے بڑا عالم انہیں کوئی نہیں ملے گا. اکثر محدثین کے نزدیک، علماء حدیث کی بڑی تعداد کے نزدیک اس حدیث کا مصداق امام مالک ہے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں کوئی اور ایسا آدمی نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دور دور سے آئے ہوں. 3 بر اعظموں سے لوگ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، افریقہ، ایشیا، یورپ. چنانچہ اسپین سے امام یحییٰ ابن یحییٰ المصمودی جو ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو موطا امام مالک کے سب سے مقبول نسخے کے راوی ہیں، ان کا تعلق یورپ سے تھا. ایشیا میں خراسان اور سمرقند جیسے دور دراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام مالک کا درس لے کے گئے. خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مال و دولت سے نوازا تھا. وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مکان تھا. جس مکان میں درس حدیث کی محفل لگتی تھی وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا. درس حدیث کے لیے وہاں بڑا پرتکلف اہتمام ہوتا تھا، صفائی خاص اہتمام سے کرائی جاتی تھی، عود اور لوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی. امام مالک غسل کر کے عمدہ پوشاک پہن کر آیا کرتے تھے. تمام حاضرین مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ حاضر ہوئے اور بقیہ عام طلبہ کی طرح اسی طرح مؤدب ہو کر بیٹھے جس طرح بقیہ طلبہ بیٹھتے تھے. اس طرح جو بھی آتا تھا وہ بڑا ہو یا چھوٹا اس حدیث کے درس میں مؤدب ہو کر بیٹھتا تھا. امام شافعی بھی اس میں شریک رہے ہیں بطور طالب علم کے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب کا ورق بھی اتنی آہستہ پلٹتے تھے کہ ورق پلٹنے کی آواز نہ ہو. آواز ہوگی تو محفل کا جو سکون اور جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی آئے گی. ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہاں دربار شاہی جیسا روبداب ہوا کرتا تھا. جب پڑھنے والے پڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے پہ سواریوں کا ہجوم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخاست ہو اور دربار سے سواریاں نکل نکل کے جا رہے ہوں. دنیاوی اعتبار سے کسی بھی آدمی کو وہاں کوئی خاص مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. خلیفہ وقت مہدی، ہارون اور منصور یہ اس درس میں آئے تو عام آدمی کی طرح بطور طالب علم کے بیٹھے اور اسی طرح مؤدب ہو کے بیٹھے اور درس لے کے چلے گئے. خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ
گزارش کی کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوں، میری 3 گزارشات ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ موطا امام مالک کی اجازت عطا فرمائیں، دوسری یہ کہ میرے دونوں بیٹوں کو درس میں حاضری کا موقع دیں، تیسری یہ کہ میرے بیٹوں کے لیے خصوصی محفل کا اہتمام کریں۔ امام مالک نے کہا پہلی دونوں درخواستیں قبول ہیں، تیسری درخواست قابل قبول نہیں ہے۔ محفل میں آئیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر درس لیں اور اجازت لے کر چلے جائیں۔ چنانچہ مہدی کے دونوں بیٹے، اس فرمانروا کے بیٹے جس کی حکومت اسپین سے لے کر اور سمرقند اور بخارا تک تھی، اور آرمینیا اور آذربائیجان سے لے کر سوڈان تک تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں اسی طرح بیٹھے اور درس لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، ان کا جملہ مشہور ہے، العلم یؤتی ولا یاتی، علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے، علم کہیں حاضر نہیں ہوتا۔ کچھ زمانے کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک حدیث پڑھ دیں تو میں سن لوں، حدثنا کے اسلوب پر مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ امام مالک نے کہا میرا اسلوب حدثنا کا نہیں، اخبرنا کا ہے، امام موطا کا نسخہ کہیں سے لیجئے، پڑھ کر سنائیے، میں سن کے اجازت دوں گا، اس لیے کہ میرا طریقہ یہی ہے، میں اپنے طریقے کو خلیفہ یا خلیفہ کے کہنے پر بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون نے بیٹھ کر موطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لی، جیسے باقی شاگرد اجازت لیا کرتے تھے۔ امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا، اور امام مالک مخصوص طلبہ کو موطا کی تعلیم دیا کرتے تھے، عام درس انہوں نے بند کر دیا تھا۔ امام مالک کی عمر 95 سال کے قریب ہوئی، اس لیے یہ آخری اس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر غالباً 92-93 سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے پیمانے پر طلبہ کو اجازت دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ مکرمہ کے گورنر سے، مدینے کے گورنر کے نام خط لیا سفارشی، کہ ان کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جائے اور اجازت دلا دی جائے کہ یہ موطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورنر مدینہ کے پاس وہ خط لے کے آئے، گورنر مکہ کا خط پیش کیا، اپنا تعارف کروایا، امام مالک کی خدمت میں جانے کے لیے سفارش چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ چلے، میں چلتا ہوں ساتھ۔ گورنر اور امام شافعی امام مالک کے در دولت پر پہنچے تو ملازمہ نے کہا کہ یہ ان کے آرام کا وقت ہے، آپ فلاں وقت آئیں۔ گورنر صاحب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے اٹھنے کا وقت آیا تو گورنر اور امام مالک امام شافعی دوبارہ پہنچے۔ وہاں جا کر گورنر نے بہت ادب احترام سے درخواست کی اور تھوڑا سا امبیرسمنٹ کو ذرا دور کرنے کے لیے مکے کے گورنر کا خط سامنے رکھا کہ میں یہ سفارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط دیکھا اور ایسے پھینک دیا کہ کیا یہ نوبت آ گئی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث گورنروں کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کرے گی، اور ناخوشی کا اظہار کیا۔ گورنر نے معذرت کی۔ امام شافعی نے کہا کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام شافعی مطلبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مطلب کی اولاد میں تھے، مطلب حضور کے جناب ہاشم کے بھائی تھے، ان کی اولاد میں تھے۔ یہ نسبت سن کر امام مالک نے اجازت دے دی۔ 2 گورنروں کے سفارش کو انہوں نے درخور اعتراض نہیں سمجھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت سن کر اجازت دے دی۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوا کرتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔ موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیا، اس کے بارے میں کوئی تعین کرنا بڑا دشوار ہے۔ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ جن لوگوں کو باقاعدہ اجازت عطا ہوئی تحریری طور پر، ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، 1-1.5 ہزار کے قریب ہے۔ ہر علاقے میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ یا بلا واسطہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سب حضرات ایک ایک واسطے سے امام مالک کے شاگرد ہیں۔ ائمہ فقہ میں سے، بڑے ائمہ میں سے امام شافعی اور امام محمد بن حسن شیبانی، یہ براہ راست امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اتنے مقام و مرتبے کے بعد، اتنا غیر معمولی مقام و مرتبہ جس شخص کو حاصل ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تواضع اور کردار اور جواب دہی کے احساس کو برقرار رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی محفل میں غالباً حج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں جس طرح رجوع ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ ایک محفل میں جہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، 40 سوالات کیے گئے، 38 کے جواب میں کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ صرف 2 سوالات کا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں۔
ایک شخص 6 مہینے کی مسافت کا سفر کر کے پہنچا، غالباً اسپین سے سفر کر کے آیا اور آ کے ایک مسئلہ پوچھا. امام مالک نے فرمایا میرے علم میں نہیں، میں نہیں جانتا. اس نے تھوڑا سا ناخوشی کا اظہار کر کے کہا کہ میں 6 مہینے کی مسافت کا سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں نے بھیجا ہے کہ آپ سے جا کے پوچھوں، تو میں لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. جس چیز کے بارے میں مکمل 100% تحقیق نہیں ہوتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. موطا امام مالک کم و بیش 140 ہجری کے لگ بھگ مرتب ہوئی. جب موطا امام مالک مرتب ہوئی، اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، تو اور بھی کئی لوگوں نے، جن میں کئی حضرات اس معیار کے نہیں تھے استناد اور ثقافت کے اعتبار سے، انہوں نے بھی کتابیں لکھنی شروع کی. لوگوں نے امام مالک کو بتایا کہ فلاں بھی کتاب لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے، فلاں بھی لکھ رہا ہے. آپ نے ایک بات ایسی فرمائی کہ آج اس کی تصدیق سب کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا حسن نیت کو بقا ہے، بقا حسن نیت کو ہے. جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی. آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کہاں گئیں. تذکرہ ذکر ملتا ہے کہ لکھی لوگوں نے امام مالک کے مقابلے کے لیے، لیکن بقا موطا امام مالک کو حاصل ہوئی. امام مالک کی کتاب میں 40 ثنائیات ہیں. ثنائیات سے مراد وہ احادیث ہیں جس میں حضور اور امام مالک کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، ایک امام مالک کے استاد اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک وہ سند بھی ہے جس کا میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر. امام نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر سے. صرف 2 واسطے ہیں. امام مالک سے موطا کا املا لینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے. سننے والے اور اجازت لینے والے تو کتنے ہوں گے، لاکھوں ہوں گے شاید. لیکن جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کر اس کی اجازت لی اور سند حاصل کی، ان کی تعداد 1400 کے قریب ہے. ان 1400 میں سے 30 حضرات وہ تھے جو اپنی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے، حدیث اور فقہ کے امام ہوئے. انہوں نے اپنے اپنے نسخے موطا کے تیار کیے. ان 30 نسخوں میں سے 17 نسخے مشہور ہیں. ان 17 نسخوں میں سے جو سب سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ امام مالک کے شاگرد خاص یحییٰ ابن یحییٰ کا ہے. یحییٰ ابن یحییٰ اسپین سے تشریف لائے تھے، طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے. موطا امام مالک کے اصل نسخے کے راوی وہی ہیں، اور انہی کے نسخے کو موطا کہا جاتا ہے. جب کہا جائے کہ موطا امام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ کا نسخہ. باقی نسخے ان کے مرتبین کی طرف منسوب ہوتے ہیں. مثلا موطا امام محمد امام محمد کی کتاب نہیں ہے، وہ امام مالک کی موطا کا وہ ورژن ہے جو امام محمد نے تیار کیا. موطا قانبی نے کوئی موطا تیار نہیں کی، وہ موطا امام مالک کا وہ نسخہ ہے جو قانبی نے تیار کیا. اس لیے باقی نسخے ان کے افراد کے نام سے مشہور ہوئے. یحییٰ ابن یحییٰ کا نسخہ امام مالک کے نام سے منسوب ہوا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہو رہا تھا، یحییٰ ابن یحییٰ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے شور مچا کے ہاتھی آیا ہے. لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا. تمام جو لوگ حاضرین تھے وہ نکل کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے. یحییٰ ابن یحییٰ بیٹھے رہے. امام مالک نے پوچھا یحییٰ تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ تو کہا میں اسپین سے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا. امام مالک کی اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، بر صغیر میں بھی لکھی گئیں، بر صغیر سے باہر بھی لکھی گئیں. 2 شرحوں کا ذکر کل بر صغیر کے سیاق و سباق میں ہوگا. 2 شرحیں جو بڑی مشہور ہیں وہ بر صغیر سے باہر لکھی گئیں، اور اتفاق سے دونوں اسپین میں لکھی گئیں. ایک پرتگال کے عالم نے لکھی، ایک اسپین کے عالم نے لکھی. اسپین کے عالم تھے علامہ ابن عبد البر. علامہ ابن عبد البر ان کی کتاب ہے التمہید لما فی الموطا من الاسانید من المعانی والاسانید. اس کے 2-3 ایڈیشن چھپے ہیں. ایک ایڈیشن جو میں نے دیکھا وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع کروایا ہے، غالباً 30-32 جلدوں میں ہے. بہت طویل، بڑی مبسوط اور مفصل شرح ہے، علامہ ابن عبد البر کی ہے. یہ 5ویں صدی ہجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے. ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. اس حدیث کا زیادہ زور علم روایت اور علوم حدیث پر ہے. موطا امام مالک میں جتنے صحابہ کے اقوال آئے ہیں ان کی سندیں انہوں نے ٹریس کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے، جو سب کا سب
یہ صحت کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اقوال اور وہ فتاوی جو امام مالک نے بغیر سند کے بیان کیے ہیں، ان کی بھی سندیں انہوں نے ٹریس کی ہیں اور یہ بتایا کہ کس کس سند سے یہ فتاوی اور یہ ارشادات پہنچے ہیں۔ جہاں امام مالک نے یہ بتایا کہ مدینے کا طرز عمل یا سنت کیا ہے، اس کے سنت ہونے کے شواہد انہوں نے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کیے۔ اس لیے یہ اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی شرح ہے کہ علم روایت اور علم درایت اور علوم حدیث کے نقطہ نظر سے موطا امام مالک کی تشریح اور تائید میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ کم و بیش انہوں نے سارا کا سارا کہہ دیا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ کوئی انسان خاتم العلماء نہیں ہے، لیکن عام اسباب اور شواہد کے نقطہ نظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری شرح پرتگال کے ایک مشہور عالم تھے، فقیہ تھے اپنے زمانے کے، علامہ ابو الولید الباجی، بے الف جیم یہ، جب مطلقاً آئے وقال الباجی تو اس سے مراد علامہ ابو الولید الباجی ہوتے ہیں۔ انہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی تھی جو بڑے ضخیم سائز کے باریک حروف کے کی 5 جلدوں میں پہلا ایڈیشن میں نے دیکھا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ دوسرا ایڈیشن چھپا ہے جو غالباً 15-16 جلدوں میں ہے، میں نے نہیں دیکھا لیکن 5 جلدوں والا میں نے دیکھا ہے۔ اس میں علامہ ابو الولید الباجی نے جو فقہی مباحث ہیں موطا امام مالک کے ان پر زیادہ زور دیا ہے۔ گویا یہ دونوں شرحیں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، ایک حدیثیات کی تکمیل کرتی ہے، ایک فقہیات کی تکمیل کرتی ہے، اور یہ دونوں مل کر موطا امام مالک کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ موطا امام مالک حدیثی کتاب بھی ہے اور فقہی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لیے ہے کہ اس میں احادیث کا مجموعہ ہے، فقہ کتاب اس لیے ہے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فتاوی، صحابہ کے فتاوی، تابعین کے فتاوی بھی ہیں، اور تمام عملی مسائل کے بارے میں جو مدینہ منورہ کی سنت ہے یا صحابہ کرام کی عام سنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، فقہ الحدیث کی بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے، اور ان تینوں نقطہ نظر سے ان دونوں کتابوں میں بحث ہوئی ہے۔ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ موطا امام مالک کی کل شرحیں جو لکھی گئیں ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ 30 کے قریب شرح موطا امام مالک کی وہ ہیں جو لکھی گئیں اور آج موجود ہیں اور کتابوں میں، کتب خانوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ موطا امام مالک کی براہ راست شرحوں کے علاوہ موطا امام مالک پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا موطا میں جو احادیث آئی ہیں ان کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطا امام مالک کی احادیث میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کی حل لغات پر کتابیں ہیں، جو غریب الفاظ آئے ہیں ان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں کم و بیش 70 کی تعداد میں ہیں۔ موطا امام مالک کے بعد جو بڑا مجموعہ ہے وہ مصنف عبد الرزاق کا ہے۔ مصنف عبد الرزاق 12 جلدوں میں چھپی ہے، اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا ہے۔ یہ 12 جلدیں مصنف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فتاوی بھی موجود ہوں۔ اس لیے مصنف عبد الرزاق صحابہ اور تابعین کے فتاوی کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ اس میں تابعین کے فتاوی کے ساتھ ساتھ جو نمایاں تبع تابعین ہیں، تبع تابعین میں جو بڑے فقہا ہیں جن میں خود امام عبد الرزاق بھی شامل ہیں، ان کے فتاوی کا بھی ایک بڑا بنیادی مجموعہ ہے۔ امام عبد الرزاق بہت سے محدثین کے استاد ہیں، بہت سے محدثین نے ان سے کسب فیض کیا، اس لیے علم حدیث اور علم فقہ ان دونوں کی تاریخ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ امام عبد الرزاق کے بعد ایک اور مصنف، یہ دونوں کتابیں مصنف کہلاتی ہیں نون کے زبر کے ساتھ۔ مصنف تو وہ آدمی جو کتاب لکھے، تصنیف کرے، اور مصنف وہ کتاب جو کسی مصنف نے لکھی ہو۔ لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف ایک خاص انداز کی کتاب حدیث کا نام ہے جن میں تمام ابواب پر کتابیں ترتیب وار مرتب کی گئی ہوں، حدیثیں مرتب کی گئی ہوں، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی مصنف بھی مصنف ہے جس کے کئی ایڈیشن نکلے ہیں جو 1 درجن یا اس کے زائد جلدوں میں ہے، کوئی 12 میں ہے، کوئی 10 میں ہے، کوئی 15 میں ہے، 16 میں ہے، مختلف جلدوں میں اس کے ایڈیشنز نکلے ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی وفات 235 ہجری میں ہوئی، اس لیے یہ 2ری صدی ہجری کے اواخر اور 3ری صدی ہجری کے اوائل کے محدث ہیں۔
ان کے اساتذہ میں امام سفیان ابن عیینہ، عبداللہ ابن مبارک، وکیع ابن الجراح امام شافعی کے استاد، اور یحییٰ ابن سعید قطان جیسے جید ترین محدثین شامل ہیں۔ ان کے براہ راست تلامذہ میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، ابو زرعہ اور ابو حاتم رازی، یہ لوگ شامل ہیں۔ مصنف کی ترتیب، مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کی ترتیب فقہی ابواب پر ہے، یعنی وہ مسائل جو فقہی نوعیت کے ہیں، مثلا پہلے طہارت کے ابواب، پھر وضو کے ابواب، پھر نماز کے، پھر زکوٰۃ کے، پھر روزے کے، پھر حج کے، پھر نکاح و طلاق کے، یہ جو عملی مسائل ہیں ان ابواب کی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب ہے، اور احادیث احکام کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، احادیث احکام کا سب سے جامع مجموعہ ہے، اس لیے کہ اتنا ضخیم مجموعہ ہے کہ وہ 15-16 جلدوں میں آیا ہے، اس لیے احادیث احکام ساری کی ساری اس میں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد جو مشہور ترین مجموعہ ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ اس میں جو احادیث ہیں وہ غالباً اوریجنل مجموعوں میں سب سے زیادہ ہیں، یا چند زیادہ احادیث رکھنے والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ اس مجموعے کی اہمیت کے لیے امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔ امام احمد کے بارے میں غالباً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے متبع سنت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو۔ انسان کے محب سنت ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے محبت ہو، یعنی جس کو امام احمد سے محبت ہوگی اسے سنت رسول سے محبت ہوگی، جس کو سنت رسول سے محبت ہے اس کو لازماً امام احمد سے محبت ہوگی۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا، لا يحبہ الا مؤمن تقی، ان سے محبت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو متقی مومن ہو، ولا یبغضہ الا منافق شقی، اور ان سے نفرت نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے جو بدبخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کے انسان ہیں۔ امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے تلامذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ اس درجے کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لے کے ان کی عظمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، ان کے تلامذہ کا نام لے کے ان کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، ان کے اساتذہ کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے امام احمد کا نام لے کر، ان کے تلامذہ کی عظمت میں اضافہ ہو سکتا ہے امام احمد سے نسبت کی وجہ سے، لیکن سب سے نمایاں استاد امام احمد کے امام شافعی، نمایاں ترین اساتذہ جن کا انہوں نے انتہائی اہتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے 30 سال کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ امام شافعی سے کتنا کسب فیض کیا ہوگا، کتنا غیر معمولی ان سے سیکھا ہوگا، بقیہ اساتذہ سے بھی سیکھا لیکن امام شافعی سے بہت زیادہ سیکھا۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل جب درس دیا کرتے تھے تو ایک ایک وقت میں 5-5 ہزار طلبہ درس میں شریک ہوتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد براہ راست ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس شان کے ان کے طلبہ ہیں۔ امام احمد نے جب یہ کتاب مرتب کی تو اس میں 30,000 احادیث شامل کی، لیکن یہ 30,000 احادیث وہ تھیں جس پر امام احمد مسلسل نظرثانی کرتے رہتے تھے، اور ہر کچھ وقفے کے بعد اس کا ایک نیا ورژن تیار کرتے تھے، پھر اس کو رکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور خوض کرنا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس کتاب پر غور کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء، الگ الگ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا پیمفلیٹس کی شکل میں یا الگ الگ چیپٹرز کی شکل میں ان کے پاس یہ اجزاء موجود تھے، اس لیے کہ ہر مرتبہ اس کا نظرثانی کے بعد ایک نیا ورژن تیار ہوتا تھا۔ جب امام احمد کا انتقال ہو گیا تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن احمد جو ان کے شاگرد تھے اور بڑے محدث تھے، انہوں نے اس کتاب میں تقریباً 10,000 احادیث کا مزید اضافہ کیا۔ یہ 10,000 احادیث 5 کیٹیگریز میں تقسیم ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس کی روایت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل براہ راست اپنے والد سے کرتے ہیں، یہ تو اسی درجے کی مستند ہیں جس درجے کی اوریجنل امام احمد کی مرویات۔ بقیہ جو 4 درجے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تبصرے اور خیالات کا اظہار ہوتا رہا۔ کچھ احادیث وہ ہیں جو امام احمد کے علاوہ عبداللہ نے دوسرے اساتذہ سے حاصل کی، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کر دی۔
پھر عبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطعی تھا، پورا نام مجھے یاد نہیں رہا، قطعی، قاف توئے یہ عین یہ، انہوں نے کچھ احادیث کا اضافہ کیا. قطعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے، گرا ہوا ہے، لیکن مسند میں پتہ چل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ براہ راست امام احمد کی مرویات ہیں، یہ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے اضافے ہیں، اور ان کے اضافوں میں یہ امام احمد سے لیے ہوئے ہیں، یہ بقیہ اساتذہ سے، اس لیے اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ امام احمد کی روایات کون سی ہیں اور دوسری کون سی ہیں. آج جو مسند امام احمد ہمارے پاس موجود ہے، جس میں کم و بیش 40,000 احادیث ہیں، ان میں 30,000 براہ راست امام احمد کی مرتب کی ہوئی ہیں اور 10,000 عبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں، جن کے 5 کیٹیگریز ہیں اور ہر کیٹیگری کی احادیث الگ الگ اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں. امام احمد کی یہ کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے، لیکن اس سے استفادہ بڑا مشکل تھا اور آج بھی براہ راست استفادہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسند ہے، اور مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب صحابہ کرام کی بنیاد پر ہو. اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ مبشرہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام کی. اب کوئی آدمی جو علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مسند امام احمد میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اوریجنل راوی کون سے صحابی ہیں. جب تک یہ پتہ نہ ہو اس میں تلاش کرنا بڑا دشوار تھا. پہلے دشوار تھا، اب آسان ہو گیا، اس لیے کہ وینسنگ کی انڈیکس آ گئی. وینسنگ کی انڈیکس آپ ضرور دیکھ لیجیے گا، اگر یہاں لائبریری میں ہو تو وہاں دیکھ لیں، ورنہ کسی کتب خانے میں جا کے دیکھیں. وینسنگ ایک ڈچ اورینٹلسٹ تھا، اس نے مستشرقین کی ایک جماعت کے ساتھ 7 بڑی جلدوں میں حدیث کا ایک انڈیکس تیار کیا، جس میں صحیح ستہ، مسند امام احمد اور موطا امام مالک، ان 8 کتابوں کا اس نے ایک ورڈ انڈیکس تیار کیا ہے. حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی آپ کو یاد ہو تو الفابیٹیکل انداز سے وہ شامل ہے، آپ اس انڈیکس کی مدد سے نکال سکتی ہیں. اس میں ان 8 کتابوں کا ایک ایک ایڈیشن کا حوالہ دیا ہوا ہے. وہ ایڈیشن جس کا حوالہ وینسنگ نے دیا ہے، یہ پچھلی صدی کے چھپے ہوئے ایڈیشن تھے، 13ویں صدی کے اواخر کے یا 14ویں صدی کے بہت شروع کے. آج وہ ایڈیشن ملتے نہیں ہیں، تو کسی ادارے نے غالباً کسی عرب ملک میں، مجھے یاد نہیں رہا، کسی عرب ملک میں ان ایڈیشنز کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کاپی سے چھاپ دیا ہے. وہ سارے کی ساری 8 کتابیں 25-30 والیوم میں ایک جگہ چھاپ دی ہیں، تاکہ اگر اس انڈیکس سے استفادہ کرنا ہو تو اس نئے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر سکیں. اس لیے اب یہ کام نسبتاً آسان ہو گیا ہے. لیکن ایک بڑا کام اس پر ہوا جو 20ویں صدی میں ہوا، 20ویں صدی کے وسط میں، اور وہ کام مشہور مجاہد اسلام اور داعی اسلام اور شہید شیخ حسن البنا کے والد احمد عبد الرحمن البنا نے کیا. حسن البنا کے والد احمد عبد الرحمن البنا الساعاتی، جو اپنی روزی کے لیے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے. ایک بہن نے پوچھا تھا کہ محدثین کماتے کہاں، کھاتے کہاں سے تھے؟ تو حسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث کا کام کیا، لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمدنی ہوتی تھی. چند گھنٹے وہاں بیٹھتے تھے، باقی وقت علم حدیث کی خدمت میں گزارتے تھے، اس لیے ان کا لقب تھا احمد عبد الرحمن البنا الساعاتی. انہوں نے مسند امام احمد کو نئی ترتیب سے مرتب کیا، جس کا نام ہے الفتح الربانی فی ترتیب المسند للامام احمد بن حنبل الشیبانی. الفتح الربانی میں انہوں نے ان تمام احادیث کو فقہی انداز کی یا نئی انداز کی ترتیب سے مرتب کر دیا. اب آپ سبجیکٹ وائز احادیث اس میں تلاش کر سکتی ہیں. اسی طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی لکھی، جس کا نام انہوں نے رکھا بلوغ الامانی. یہ بلوغ الامانی اور فتح الربانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پر مل جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ ملتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجود نہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. وہ مسند مرتب کی تھی امام بقی ابن مخلد نے. بقی ابن مخلد کا تعلق اسپین سے تھا، قرطبہ کے رہنے والے تھے، بقی ابن مخلد القرطبی. ان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے 6 مرتبہ مشرق و مغرب کا سفر کیا. مشرق و مغرب سے مراد اسپین سے نکلے اور سمرقند اور بخارا تک گئے. اس طرح کا انہوں نے 6 مرتبہ پوری دنیا اسلام کا سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا تھا. وہ مجموعہ افسوس کے ضائع ہو گیا، ہم تک نہیں پہنچا، لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. اس کا اندازہ اس سے کریں کہ امام احمد بن حنبل نے
جن صحابہ کی احادیث اپنی مسند میں جمع کی ہیں ان کی تعداد 695 ہے. 695 ہے. امام بقی نے مخلد نے اپنی مسند میں 1600 صحابہ سے یعنی احادیث جمع کی تھی. تقریباً دگنے سے زائد اس کا والیوم ہوگا اور احادیث کی تعداد بھی اتنی ہوگی. امام احمد بن حنبل کی مسند کے بعد جو اہم ترین اور مقبول ترین مجموعہ ہے اور اعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع الصحیح ہے. امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں ہوئی. ایک مصرع یاد رکھیے گا، کسی نے لکھا ہے میلادہ صدق، میلادہ صدق، ان کی ولادت صدق ہے. وعاش حمیدن، وہ حمید زندہ رہے یعنی قابل تعریف ہو کے زندہ رہے. وانقضا فی نوری، اور نور میں ان کی وفات ہوئی. اب جدید تعداد کے حساب سے نور کے عدد 256 ہے، 256 میں ان کی وفات ہوئی. ولادت ان کی صدق یعنی 194 ہے، 194 میں ان کی ولادت ہوئی. اور حمید، جتنے نمبر حمید کے بنتے ہیں اتنی ان کی عمر ہوئی. کتاب کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امورہ. یہ اس کتاب کا پورا نام ہے. امام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں خود امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، علی بن المدینی، یحییٰ ابن معین، قتیبہ ابن سعید اور مکی ابن ابراہیم. مکی ابن ابراہیم وہ محدث ہیں جن سے ثلاثیات روایت ہوئی ہیں. مکی ابن ابراہیم کے ذریعے جو احادیث پہنچی ہیں ان کا بڑا حصہ ثلاثیات ہے. صرف 3 واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے درمیان. امام بخاری نے 16 سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور 6 لاکھ احادیث سے اس کو منتخب کیا. امام بخاری سے بیشتر جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے باستثناء مسند امام احمد کے، وہ اکثر و بیشتر اس کتاب میں شامل ہیں. امام بخاری نے جو ٹوٹل احادیث اس میں لکھی ان کی تعداد 10,000 ہے، لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے. اس میں ایک حدیث کے مختلف روایات اور سند بھی شامل ہیں، ویریشنز بھی ہیں. ان سب کو نکال کر جو بنتے ہیں وہ 2000 سے کچھ ہیں، 2060 کے قریب بنتی ہے. اس کو مقبولیت اور شہرت غیر معمولی حاصل ہوئی. غالباً حدیث کی کسی کتاب کو اور کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی. امام بخاری نے ابھی یہ کتاب مرتب کرنے کا عمل شروع کیا تھا. اس ترتیب کے کام میں شریک تھے کہ وہ جہاں جاتے تھے ان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی. امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نیشاپور تشریف لائے تو ان کا اس طرح استقبال ہوا جیسے بادشاہوں کا اور فرمانرواؤں کا استقبال ہوتا ہے. بڑے پیمانے پر لوگ ان کی طرف رجوع ہوئے. بڑے بڑے محدثین اور فقہا کے حلقے سونے پڑ گئے. لوگ امٹ امٹ کر امام بخاری کے حلقے میں آتے تھے. لوگوں نے ان پر اپنی جانیں نثار کی. جب امام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اپنے وطن بخارا واپس تشریف لے گئے تو پورے شہر نے ان کا استقبال کیا. شہر کے لوگوں کو اس کا اندازہ تھا کہ ان کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کے شہر کے ایک فرزند کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا امت کی طرف سے. ان کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلائی. اس لیے پورا شہر بشمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لیے آیا. لوگوں نے درہم اور دینار ان کے قافلے پر نچھاور کیے خوشی میں، اور اس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لائے. امام مسلم ایک محفل میں حاضر تھے. امام بخاری احادیث بیان فرما رہے تھے. امام مسلم کا درجہ بھی کم نہیں ہے، جو درجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امام مسلم ایک مرتبہ اتنے خوشی سے بےتاب ہوئے کہ کہا کہ اے امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں. خوشی سے انہوں نے اس کا اظہار کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ کس درجے کے انسان ہوں گے. ان کے استاذ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے، اور یہ گواہی کسی کچے انسان کی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محمد ابن اسماعیل سے بہتر انسان پیدا نہیں کیا. ارض خراسان نے محمد ابن اسماعیل سے بہتر انسان پیدا نہیں کیا. یہ محمد ابن اسماعیل امام بخاری تھے.